قتل و سزا کی مکمل کہانی رانگ نمبر 1970 کے اوائل میں رونما ہونے والے اس واقعہ کے کچھ کردار زندہ ہوں گے، لہٰذا ان کے اصلی نام اور لاہور شہر کی متعلقہ مارکیٹ کا نام بھی نہیں لکھوں گا، باقی واردات کی ہو بہو نقل پیش خدمت ہے۔ ناہید شہر کی ایک مصروف مارکیٹ میں حوضری کے سامان کے معروف تاجر مرزا اشرف بیگ کی بیوی تھی۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور بیٹی تھی جن کی عمریں 8، 6 اور 4 سال تھیں۔ یہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ شہر کے پوش علاقہ میں ان کا ذاتی عالیشان گھر تھا۔ یہ جوان سال جوڑا مثالی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تینوں بچے کانوینٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ ایک صبح حسب معمول ناہید نے بچوں کو ناشتہ کرایا اور انہیں تیار کر کے اپنی گاڑی میں اسکول چھوڑ آئی۔ واپس آ کر اپنے اور شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے لیے کچن میں مصروف ہو گئی۔ 9:30 بجے دونوں میاں بیوی نے اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ 10:30 بجے وہ اپنے شوہر کو دکان پر جاتے ہوئے الوداع کہنے گیٹ تک آئی، پھر واپس لوٹ کر دوبارہ کچن میں مصروف ہو گئی تاکہ بچہ کھچا کام نپٹا سکے۔ اسی اثناء میں ڈرائنگ روم میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ناہید نے اپنا کام چھوڑ کر جلدی میں جا کر فون اٹھایا۔ فون پر کسی مردانہ اجنبی آواز نے ہیلو کہا۔ ناہید نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ جی میرا نام رانا مظہر اقبال ہے اور میں نے آپ سے ہی بات کرنی ہے، جواب میں اس شخص نے کہا۔ لیکن میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی۔ ناہید نے سوری رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا۔ ٹیلی فون پھر بجنے لگا۔ ناہید نے دوبارہ فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس شخص نے کہا، آپ پلیز فون بند نہ کیجیے گا، آپ صرف میری بات سن لیں۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ ناہید نے بیزاری سے کہا۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اس شخص نے کہا۔ یقیناً یہ کسی انتہائی خوبصورت خاتون کی ہی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا اس سے مطلب کیا ہے؟ ناہید نے سختی سے کہا۔ مطلب یہ کہ مجھے خوبصورت لوگ اچھے لگتے ہیں، اس شخص نے کہا۔ ناہید نے فون پٹخ دیا اور پھر فون بجنے لگا تو ناہید نے ریسیور نیچے رکھ دیا۔ کچھ وقفہ کے بعد دوبارہ ریسیور اوپر رکھا کیونکہ ناہید کو اپنے شوہر کے فون کا بہت انتظار ہوتا تھا۔ پھر گھنٹی بجی۔ فون اٹھانے پر پھر وہی شخص مخاطب تھا۔ فلاں مارکیٹ میں میری اپنی ٹیلرنگ شاپ ہے، میں خود بھی ایک اچھا ٹیلر ہوں اور دیگر کاریگر میری شاپ پر کام کرتے ہیں۔ مظہر نے بغیر رکے اپنا تعارف کرا ڈالا۔ مجھے اس سے کیا سروکار کہ آپ کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ناہید نے کہا۔ بس یہاں ٹیلی فون مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ ناہید نے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ پھر فون کی گھنٹی بجی۔ ناہید نے فون اٹھایا اور اس مرتبہ اس کے شوہر کا فون تھا۔ ناہید تمہارا فون انگیج تھا؟ شوہر نے پوچھا۔ کہاں گپ شپ ہو رہی تھی؟ ایک رانگ نمبر فون آنے لگا ہے، ناہید نے کہا۔ کوئی ٹیلر ہے، پیچھے ہی پڑ گیا ہے، بار بار فون کرتا ہے، اس کا بندوبست بھی کرتے ہیں، شوہر نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر معمول کی باتیں ہوئیں اور رابطہ ختم ہونے کے بعد ناہید نے ریسیور نیچے رکھ دیا۔ تا وقت رات کو اس کا شوہر گھر نہیں آ گیا۔ پھر تو اس کا فون نہیں آیا تھا، اس نے پوچھا۔ میں نے ریسیور نیچے رکھ دیا تھا، ناہید نے جواب دیا، اس لیے میں نے 2-1 بار فون کرنے کی کوشش کی تو مصروف ملا۔ اگلے روز اسی وقت پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ مظہر اقبال کا شاید مشغلہ یہی تھا جو ایک نشے کی صورت اختیار کر چکا تھا اور وہ اپنے اس کام میں ماہر تھا۔ ادھر ناہید کو پہلی بار اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ناہید اس کموش کی خاتون نہ تھی کہ باہر دوستیاں لگاتی پھرے۔ اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ ایسا نہ ہو، لیکن پھر یا تو اس شخص کی مہارت اور چرز بانی کام آئی یا پھر ممکن ہے ناہید کی شخصیت کا کوئی گوشہ تشنا رہ گیا ہو۔ ناہید ٹیلر مظہر اقبال کے دامے فریب میں آ گئی اور وہی رانگ نمبر صحیح نمبر کے خانے میں فٹ بیٹھنے لگا۔ بات ٹیلی فون سے باہر نکل کر ملاقاتوں پر آ گئی۔ شہر کے پارکوں، ریسٹورانوں اور ہوٹلوں میں ملاقاتیں ہونے لگیں اور بسا اوقات دن کے وقت جب ناہید کا شوہر دکان پر جا چکا ہوتا اور بچے اسکول چھوڑنے جا چکے ہوتے تو یہ ملاقاتیں ناہید کے گھر میں ہونے لگیں۔ مزے کی بات کہ ناہید کو بھی ان ملاقاتوں کو اپنے شوہر سے چھپانے کا فن آتا گیا اور اس کے بعد ناہید کا شوہر مرزا اشرف بیگ ان رانگ نمبر کالوں کے متعلق پوچھتا ہی رہ گیا، لیکن ناہید کا ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں، اب کوئی رانگ نمبر کال نہیں آتی۔ بیچارہ مطمئن ہو جاتا۔ دکان پر مصروفیت کی بنا پر اسے دن کے وقت گھر کا چکر لگانے کی تو فرصت نہ ہی ملتی، البتہ فون کرنے پر اگر ناہید گھر پر نہ ملتی تو پوچھنے پر وہ بآسانی بازار جانے یا کسی سہیلی کے ہاں کسی فنکشن کا بہانہ گھڑ لیتی۔ دن گزرتے گئے اور خفیہ ملاقاتیں رنگ لاتی گئیں۔ ناہید اور مظہر اقبال کے تعلقات پختہ ہوتے چلے گئے، جن کی ناہید اپنے شوہر نامدار کو ہوا بھی نہ لگنے دی۔
آخر وہ دن بھی آ گیا جب ان دونوں نے مل کر تاجر مرزا اشرف بیگ کا کانٹا درمیان میں سے نکال دینے کا پروگرام بنا لیا اور اس کے بعد آپس میں شادی کر لینے کی ٹھان لی۔ اب ان کی ملاقاتوں میں گفتگو کا بڑا موضوع یہی ہوتا کہ کس طرح مرزا اشرف بیگ کا درمیان میں سے کانٹا کاٹا جائے۔ آخر ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی، ان دونوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے اتفاق کر لیا۔ پھر وہ رات بھی آ گئی جب رانا مظہر اقبال ناہید کے شوہر کے گھر آنے سے پہلے ہی اس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ رات کھانا کھانے کے بعد مرزا اشرف بیگ کچھ دیر ناہید اور بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہے، حتیٰ کہ سونے کے لیے وہ آگے پیچھے اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ بچے اپنے کمرے میں اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے جاگ رہے تھے۔ حسب پروگرام ناہید نے دوپٹے کو اس کے شوہر کے گلے میں ڈال کر اسے پھانسی دینی تھی۔ مرزا اشرف بیگ کی مزاحمت کو رانا مظہر اقبال نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی قوت سے روکنا تھا اور گردن میں دوپٹہ ڈال کر اس کا پھندا بنانے کا یہ کام کا ذمہ ناہید نے لیا تھا۔ دونوں میاں بیوی بستر کے پر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد کمرے میں اچانک مظہر نمودار ہوا اور اس نے چھوٹتے ہی اشرف بیگ کے دونوں بازو پکڑ کر پیچھے کو جکڑ لیے اور ناہید نے جلدی جلدی اپنا دوپٹہ شوہر کی گردن میں ڈال کر اس کا پھندا بنانے کی کوشش کر ڈالی۔ مرزا اشرف بیگ جوان آدمی تھا، اس نے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلانا شروع کر دیا۔ باپ کی اونچی آواز میں چلانے کی آواز سن کر تینوں بچے اپنے کمرے میں جاگ رہے تھے۔ وہ اس کمرے پر آن پہنچے لیکن کمرہ اندر سے بند تھا۔ بچے باہر چیخنے لگے۔ اسی اثنا میں پھندا کی پھانسی اور مظہر کی قوت کے آگے مرزا اشرف بیگ کی طاقت جواب دینے لگی۔ بچے باہر زبردست شور مچا رہے تھے۔ اندیشہ تھا کہ ان کی آوازیں سن کر کہیں محلے دار اکٹھے نہ ہو جائیں۔ ناہید نے مظہر سے کہا کہ اسے یوں ہی جکڑے رکھو، میں جا کر بچوں کو اپنے کمرے میں بند کر کے آتی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے بچوں کو سخت ڈرایا کہ اندر ڈاکو گھسے ہوئے ہیں، تمہارے ڈیڈی کو مار رہے ہیں، تم تینوں بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ جاؤ اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا لو ورنہ یہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ بچے معصوم تھے، ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا گھسے اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر دبک گئے۔ ناہید واپس مڑی تو اس نے دیکھا کہ مظہر دوپٹے کے پھندے کو دونوں ہاتھوں سے کسے ہوئے ہے اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے اس کے شوہر کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہیں جو اپنے پلنگ پر پیٹھ کے بل گرایا گیا تھا۔ کام کو تکمیل تک پہنچانے میں ناہید نے مظہر کی مزید مدد کی، حتیٰ کہ ان کا کام مکمل ہو گیا اور مرزا اشرف بیگ اپنی بیوی اور اس کی آشنا کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دونوں کا پروگرام یہی تھا کہ اس قتل کو ڈکیتی ظاہر کیا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر کچھ گھریلو سامان ادھر ادھر بکھیرا اور قاتل مظہر اقبال تو رات کو ہی اپنے گھر روانہ ہو گیا اور باقی کا کام قاتلہ ناہید کے سپرد کر گیا۔ ناہید صبح ہونے پر تھانے چلی گئی۔ متعلقہ تھانے کا سب انسپکٹر چوہدری وارث خان ابھی تھانے نہیں پہنچا تھا۔ اسے گھر سے بلوایا گیا اور ناہید نے تھانے میں رپورٹ لکھوائی کہ اس کے گھر رات کو ڈاکہ پڑا ہے، ڈاکو اس کے ہاتھ سے زیور اور نقدی لوٹ کر لے گئے ہیں، مزاحمت کرنے پر اس کے شوہر کو گلا دبا کر اسے قتل کر گئے ہیں۔ گھر واپس پہنچ کر ناہید نے اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو بھی خبر سنائی اور خود ماتمی لباس پہن کر چیخو پکار اور ویلا کرنے لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں تھانے دار چوہدری وارث خان بھی موقع واردات پر پہنچ گیا۔ اس نے لاش کا نظری معائنہ کیا اور جائے واردات کو بغور دیکھنے کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی ہسپتال بھجوا دی۔ شام تک لاش پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ واپس آئی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتول کی موت کسی کپڑے کا پھندا بنا کر دم گھٹنے کے سبب ہوئی ہے۔ مقتول کے عزیز و اقارب اور مارکیٹ کی تاجر برادری نے کثیر تعداد میں جنازہ میں شرکت کی اور میت کو رات کے وقت دفنا دیا گیا۔ ناہید نے رواج کے مطابق اپنی بیوگی کا خوب ماتم کیا اور بچوں کو گود میں لے لے کر خوب آنسو بہائے اور دیکھنے والی ہر آنکھ کو اشکبار کیا۔ ادھر تھانے دار نے جو اس وقت سب انسپکٹر ہی ہوا کرتا تھا بعد میں ایس ایچ او بن گیا تھا، قتل اور ڈکیتی کے اس دوہرے کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ بیوی قتل ہو جائے تو پولیس کی نظر میں پہلا مشتبہ اس کا خامند ہوتا ہے اور اگر خامند قتل ہو جائے تو شک کا خانہ بیوی کے نام سے خالی نہیں ہوتا۔ تھانے دار چوہدری وارث خان نے حسب دستور شک کے خانے کو مقتول کی بیوہ ناہید کے نام سے خالی نہیں رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ گھر میں ماتمی فضا اور انسانی ہمدردی کے جذبہ کی بنا پر ہاتھ زرگاں ہلکا رکھا وہ خود بھی سول کپڑوں میں ناہید کے گھر آ جاتا اور ناہید کو ڈرائنگ روم میں بلوا کر اسے ہمدردی جتلانے کے انداز میں اپنے مطلب کی باتیں پوچھتا جاتا۔ جہاں تک ڈکیتی کا تعلق تھا، گھر سے بقول مقتول کی بیوہ زیور اور نقدی کے علاوہ کوئی دیگر سامان نہیں گیا تھا۔ ہاں البتہ یوں لگتا تھا کہ گھریلو سامان کو بھی کافی کھدیڑا گیا ہے۔ مثلاً میز کی درازیں اور کپڑوں کی الماریوں کے دراز کھلے پڑے تھے۔
VCR और TV ट्राली भी अपनी जगह से काफ़ी हटी हुई थी। कुछ अटैची केसों के ताले भी टूटे हुए दिखाई देते थे और उनके अंदर से बहुत से कपड़े बाहर बिखरे पड़े थे। थानेदार ने घर में वाज़ेह हदायत दे रखी थी कि जब तक वो ना कहे किसी चीज़ को हाथ ना लगाया जाए और ना ही कोई चीज़ अपनी जगह पर वापस रखी जाए। ताहम थानेदार को अभी तक वारदात का कोई इशारा नहीं मिल रहा था। डाकू और कातिल किस मुहारत से अपना काम कर गए कि कोई खुरा खोज ही ना छोड़ा। थानेदार ने सोचा, मगर ये कैसे हो सकता है। उधर नाहिद मुतमिन सी दिखाई देने लगी और अक्सर सवाल करने लगी, इंस्पेक्टर साहब, आखिर मेरे खामद के कातिल और घर में डाका डालने वाले लुटेरे कब गिरफ्तार होंगे। थानेदार वारिस खान का एक ही जवाब होता, बहुत जल्द। थानेदार कभी वर्दी में नाहिद के घर आ जाता था। वो नाहिद के बच्चों के साथ नहाई शफकत से पेश आता और उन्हें खूब प्यार करता। बड़े बेटे इशफाक को तो उसने अपने साथ खूब मानूस कर रखा था। थानेदार को वर्दी में देखकर इशफाक बहुत खुश होता था। वो उसे अंकल कहने लगा। एक दिन इशफाक ने थानेदार से कहा कि वो भी बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा और डैडी के कातिलों को पकड़ेगा और उन्हें शूट कर देगा। वाह, तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो, वारिस खान ने कहा, लेकिन कातिल और डाकू तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे डैडी को कत्ल कर गए और तुमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। डैडी की चीखें सुनकर हम तीनों बहन भाई दौड़ते हुए मम्मी डैडी के कमरे की तरफ आए थे। इशफाक ने कहा, हमने दरवाजे को धकेला था लेकिन अंदर से कुंडी लगी हुई थी। फिर मम्मी बाहर आई तो उन्होंने हमें कहा कि अंदर डाकू तुम्हारे डैडी को मार रहे हैं। तुम फ़ौरन अपने कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी लगा लो, वरना वो तुम्हें भी मार डालेंगे। थानेदार वारिस खान ने गहरी सांस ली और पास बैठी हुई नाहिद के हैरानी में डूबे हुए चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़ दीं। लेकिन नाहिद बेगम, ये तो आपने बताया ही नहीं कि आप वारदात के वक्त कातलों के साथ अपने मकतूल शोहर के साथ कमरे में बंद थीं। लेकिन कमरा अंदर से कातलों ने बंद किया था। नाहिद ने हकलाते हुए कहा, क्यों, क्या आपको शक है कि मैंने अपने शोहर को कत्ल किया है। नाहिद ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर डाला, क्या ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। थानेदार ने कहा। अब नाहिद ने जवाब देने की बजाय रोना शुरू कर दिया। दूसरे कमरे में मकतूल और नाहिद के अजीज़ो अकारब बैठे थे। नाहिद के आवाज़ बुलंद रोने धोने पर वो अंदर आ गए। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों इस बेचारी को खामखा परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनमें से चंद एक ने तलखी भरे लहजे में थानेदार से बात की। मैं तो नाहिद बेगम को परेशान नहीं कर रहा, थानेदार ने इत्मीनान से कहा। ये तो खुद ही खामखा परेशान हो रही हैं, ताज़ा ताज़ा सदमा है, बात बे बात पर रो देती हैं। नाहिद थानेदार की ज़ुबानी ये बात सुनकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ी। अंदर आने वाली चंद ख़वातीन, जिनमें नाहिद की 2 भाभियाँ और 2 बहनें शामिल थीं, नाहिद के गले लग कर रोने लगीं। थानेदार साहब, आपने तो हमारे घर को थाना बना लिया। हम यहाँ बच्ची की दिलजोई के लिए आते हैं, उसका दुख दर्द बांटने आए बैठे हैं। आप आकर उसके सदमे को फिर से ताज़ा ना करें, वरना हमारी बच्ची पर उसका ख़तरनाक असर पड़ेगा। खुदा न खास्ता उसका ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ सकता है। ये अधेड़ उम्र मामू के अल्फाज थे जो थानेदार को हज़म करना पड़े। नाहिद से आपने जो पूछना है सबके सामने पूछें, हम भी तो जाने कि आप उससे क्या पूछना चाहते हैं। मामू साहब फिर गोया हुए। चलें यूं ही सही, बुज़ुर्गों की बात कैसे टाल सकता हूँ। थानेदार ने नाहिद को तेज़ नज़रों से देखते हुए कहा। रोती हुई नाहिद ने थानेदार की बात सुनकर चौंक कर थानेदार की जानब देखा और अचानक चुप हो गई। अब सब लोग मुझे नाहिद से पूछने की इजाज़त दें कि वारदात के वक्त उन्होंने कातलों और मकतूल के साथ मिलकर कमरे को अंदर से लॉक क्यों कर रखा था। हाँ बेटी, बताओ इंस्पेक्टर साहब को कि कमरा क्यों बंद किया गया था। मामू ने नाहिद से शफकत भरे लहजे में पूछा। किसी ने कोई कमरा बंद नहीं किया था। नाहिद अपने पहले अल्फाज भूल चुकी थी या जानबूझकर पलटा खा गई। थानेदार उठा और बाहर निकलकर लान में खेलते हुए इशफाक को आवाज़ दी। इशफाक बेटे, देखें आपके मेहमान आए हैं और आप बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर आ जाओ। थानेदार ने जाकर इशफाक से मुसाफा किया और उसका हाथ पकड़े से अंदर ले आया जहाँ सब बैठे थे। हाँ बेटे, मुझे वो बात फिर बताओ जब आप लोग अपने डैडी की चीखें सुनकर तीनों भाई बहन उनके कमरे की तरफ दौड़ते और कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चले गए। नहीं नहीं अंकल, हमने दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। हम डैडी की चीखें सुनकर चीखने लग पड़े, लेकिन अंदर से दरवाज़ा खोलकर मम्मी ने कहा कि अंदर डाकू तुम्हारे डैडी को मार रहे हैं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम फ़ौरन अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लो। फिर हमने ऐसा ही किया था, क्यों शाजिया, उसने बहन की जानिब देखते हुए कहा, और बहन ने भी हाँ में सर हिला दिया। नाहिद ने गुस्सीली नज़रों से बेटे को देखा। दरअसल नाहिद को बेटे की ऐसी बात बताने से मना करने का मौका ही नहीं मिला था। उसने इतनी परवाह नहीं की इस बात की। अब नाहिद ने अपने पहले बयान की खुद ही तरदीद कर डाली थी। उधर थानेदार का शक यकीन में बदल गया
اسے یقین ہو چلا کہ اپنے خاوند کے قتل میں ناہید بھی ملوث ہے۔ ناہید سے مزید تفتیش ناگزیر ہو گئی تھی، جو کہ اس کے گھر میں اسی کے تمام عزیز و اقارب کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ تھانے دار نے مقتول کے دونوں بھائیوں سے بات کی کہ وہ اپنے بھائی کے قاتلوں تک پہنچنے میں اس کی مدد کریں۔ اس کے لیے ناہید سے مزید تفتیش ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ شک کے تانے بانے ناہید کی ذات پر بنے جانے لگے ہیں، لہٰذا اسے ناہید کو تھانے لے جانا پڑے گا۔ ناہید کے لواحقین نے بہت واویلا کیا اور تھانے دار کے ساتھ ان کا رویہ کافی جارحانہ اور دھمکی آمیز تھا۔ بہرحال مقتول کے بھائیوں نے ناہید کو تھانے لے آنے کی مخالفت ترک کر دی۔ ناہید کو تھانے لایا گیا۔ چودھری وارث خان ایک تجربہ کار اور ماہر تھانے دار تھا۔ وہ اپنے کام میں پورا تھا۔ سوال در سوال اور تھوڑی سی کوشش کے بعد ناہید نے اقبال جرم کر لیا۔ ویسے بھی پولیس کے ہتھے چڑھی ہوئی ناتجربہ کار اور پہلا جرم کرنے والی عورت کے پاس اقبال جرم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے آشنا کا نام پتہ بھی بتا دیا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی جب ناہید اپنا اقبالی بیان قلم بند کروا رہی تھی۔ تھانے دار وارث خان نے فوراً چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی تاکہ شریک کار قاتل رانا مظہر اقبال کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے۔ ادھر ٹیلر ماسٹر مظہر اقبال کا معمول تھا کہ وہ ہر روز صبح سویرے شاپ پر پہنچتے ہی اخبار دیکھتا تھا۔ ناہید کیس کا ان دنوں بہت چرچا تھا۔ اخبار والوں کی یہ کوشش ہوتی کہ سنسنی خیز واقعہ کی سب سے پہلے اپنے اخبار پر خبر لگائیں، لہٰذا صحافی رات بھر اسٹو میں لگے رہے تھے۔ ایک صحافی نے آدھی رات کو متعلقہ تھانے فون کر کے ناہید کیس کی تازہ خبر لینا چاہی تو ASI کریم بخش نے، جو ناہید سے پوچھ گچھ میں موجود تھا، اس نے اندازہ لگا لیا کہ قاتلہ ناہید ہی ہے۔ صحافی نے جب خبر پوچھی تو کریم بخش نے کہہ دیا کہ یہ آج کے آپ کے اخبار کے لیے نہایت چٹ پٹی خبر ہے۔ بیوی نے اپنے آشنا سے مل کر خاوند کو قتل کر دیا۔ ناہید اپنے خاوند کی قاتلہ نکلی۔ ناہید نے اقبال جرم کر لیا۔ ادھر جوں ہی یہ اخبار ٹیلر ماسٹر مظہر کے ہاتھوں میں پہنچا، اس نے فوراً ایک کاریگر کو دوڑایا کہ وہ رکشہ لے آئے۔ وہ فوراً رکشہ لے آیا اور مظہر اقبال رکشہ میں بیٹھ گیا۔ رکشہ کے چلے جانے کے کوئی 15-20 منٹ بعد پولیس ٹیلرنگ شاپ پر پہنچی، لیکن ملزم فرار ہو چکا تھا۔ مظہر نے جب اخبار میں پڑھا کہ ناہید گرفتار ہو گیا ہے تو اسے اپنی موت نظر آنے لگی کہ وہ عورت ذات ہے، پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دے گی۔ پولیس نے چند دیگر جگہوں پر چھاپے مارے جہاں قاتل مظہر اقبال آیا جایا کرتا تھا، لیکن وہ مل نہ سکا اور یوں دن گزرنے لگے۔ قاتل کی گرفتاری نہ ہونے پر مارکیٹ کی تاجر برادری میں بے چینی بڑھنے لگی۔ ساتھ ہی پولیس پر دباؤ بہت بڑھنے لگا کہ تاجر مرزا اشرف بیگ کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ پولیس قاتلوں سے مل گئی ہے۔ یہ پولیس اور قاتلوں کی ملی بھگت ہے۔ پولیس نے قاتل فرار کرا دیے۔ روزانہ اخبار ان خبروں سے بھرے ہوتے۔ ایک اخبار نے تو ملزم کی عدم گرفتاری پر دنوں کی گنتی شمار کرنا شروع کر دی۔ 10واں دن، 15واں دن، 20واں دن تاجر مرزا اشرف بیگ کے قاتلوں کا سراغ نہ ملا۔ پولیس کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ادھر پولیس نے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے تھانوں میں اشتہار شور و غوغا دے دیا۔ اس کے جواب میں قریب 90 دنوں کے بعد کراچی کے فیڈرل بی ایریا کے تھانے سے اطلاع آئی کہ اس علاقے میں ایک مشکوک شخص پایا گیا ہے، گو کہ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ چھوڑی ہے، لیکن باقی کا حلیہ مشتہر کردہ خاکے سے ملتا جلتا ہے۔ اطلاع ملنے پر لاہور کے متعلقہ تھانے سے سب انسپکٹر چودھری وارث خان کی سرکردگی میں پولیس ٹیم کراچی روانہ ہو گئی اور کراچی جا کر فیڈرل بی ایریا پہنچی، جہاں سے اس مشکوک شخص کے بارے میں اطلاع آئی تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب 1.5 ماہ سے اس علاقہ کی ایک مسجد میں ایک انتہائی پرہیزگار شکل و صورت والے قاری صاحب درس قرآن دینے لگے ہیں اور امام مسجد کی غیر موجودگی میں امامت بھی کرا لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کا ایک میرج بیورو ہے، دیگر اوقات میں وہ شادی دفتر میں بیٹھتے ہیں۔ پہلے دن سب انسپکٹر چودھری وارث خان سول کپڑوں میں اکیلا شادی دفتر پہنچا تاکہ وہ شخص کا جائزہ لے سکے کہ آیا یہی شخص ٹیلر مظہر اقبال ہے یا کوئی اور ہے۔ تھانے دار وارث خان نے شادی دفتر جا کر اس شخص کو بتایا کہ وہ ایک ملازم پیشہ آدمی ہے اور کسی محکمے کا نام لے کر کہا کہ وہاں کام کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے دیں۔ ایک دن چھوڑ کے سب انسپکٹر دوبارہ آفس چلا گیا۔ شادی دفتر والے صوفی صاحب نے بتایا کہ اس وقت کوئی مناسب رشتہ موجود نہیں ہے ان کے پاس، البتہ جو ہی کوئی موزوں رشتہ جو آپ کے معیار پر پورا اترے ملا وہ انہیں اطلاع کرے گا۔ اس دوران انسپکٹر وارث خان نے گزشتہ 4-5 دنوں سے شادی دفتر والے صوفی صاحب کو اپنے تجربے کی آنکھ سے جانچنا شروع کر دیا۔ جب اسے پکا یقین ہو گیا کہ شادی دفتر والا شخص وہی ٹیلر ماسٹر ہے جسے پولیس ڈھونڈتی پھرتی ہے، تو سب انسپکٹر نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے لاہور لایا گیا
اور لاہور لا کر اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں، کیونکہ اس نے پولیس کی بہت بدنامی کرائی اور اسے بہت تنگ کیا تھا۔ اس نے پولیس کے ہتھے چڑھتے ہی اقبال جرم کر لیا اور پولیس کو دہائی دی کہ وہ شوگر کا مریض ہے اور انسولین لینے کا عادی ہے، جس کے نہ ملنے پر اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ علاوہ عظیم پاؤں میں بیڑیاں ڈالے جانے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں پر زخم آ گئے ہیں۔ اس نے پولیس سے یہ بھی التجا کی کہ اس کی بیڑیاں کھول دی جائیں اور اس کے زخموں کا علاج کیا جائے، لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے علاج مہیا نہ کیا۔ وہ یہی کہتے رہے کہ یہ مکر کر رہا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ آخر ایک روز جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اسے ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن تب تک اس کے علاج میں کافی دیر ہو چکی تھی اور ہسپتال پہنچ کر ناہید کے ساتھ مرزا اشرف بے کے قتل میں ملوث ٹیلر ماسٹر رانا مظہر اقبال نے دم توڑ دیا۔ ادھر ناہید کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر خاوند کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ٹیلر ماسٹر رانا مظہر اقبال کی حراست کے دوران تھانے دار چودھری وارث خان نے اسے پوچھا کہ کراچی میں تم نے جو شادی دفتر بنا رکھا تھا تو پولیس کے پہنچنے سے پہلے تم کتنے لوگوں کی شادیاں کرا چکے تھے؟ تو جواب میں اس نے تھانے دار کو بتایا، جب سے میں نے شادی دفتر کھولا آپ پہلے اور آخری شخص تھے جنہوں نے میرے دفتر آ کر مجھ سے شادی کروانے کے لیے کہا، ورنہ میرے پاس کوئی دیگر کلائنٹ نہیں آیا تھا۔ اس کہانی کا یہ پہلو فکر انگیز اور شرمناک ہے کہ ناہید کو اللہ نے اچھا خاوند، من چاہی اولاد اور ہر خوشی دے رکھی تھی، اس نے یہ نعمتیں ٹھکرا کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی، محض ایک رانگ نمبر کے لیے جو آخر کار اس کے لیے رانگ ہی ثابت ہوا۔